ہمارا آج کا ٹاپک قرآن میں مذکور اصحاب اخدود سے متعلق ہے۔ اخدود سے مراد گڑھے اور خندق ہے۔ یہ واقعہ کس قوم سے متعلق ہے اور کس وقت معرض وجود میں آیا، اور کیا یہ ایک خاص معین و مقرر واقعہ تھا یا دنیا کے مختلف علاقوں کے اسی قسم کے متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے؟ مفسرین و مورخین کے درمیان اس موضوع پر اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ واقعہ سرزمین یمن کے قبیلے حمیر کے زوانوس نامی بادشاہ کے دور کا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ زوانوس جو حمیر نامی قبیلہ سے متعلق تھا یہودی ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ بھی یہودی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام یوسف رکھا۔ ایک عرصہ تک یہی صورتحال قائم رہی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کسی نے اسے خبر دی کہ سرزمین نجران میں ابھی تک ایک گروہ نصرانی مذہب پر قائم ہے۔ زوانوس کے ہم مسلک لوگوں نے اسے اس بات پر ابھارا کہ اہل نجران کو دین یہود کے قبول کرنے پر مجبور کرے۔ وہ نجران کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے رہنے والوں کو اکٹھا کیا اور دین یہود ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے اصرار کیا کہ وہ اس دین کو قبول کریں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور شہادت قبول کرنے پر تیار ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اپنے دین کو خیر باد نہ کہا۔ زوانوس اور اس کے ساتھیوں نے ایک گروہ کو پکڑ کر اسے آگ میں زندہ جلایا اور ایک گروہ کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ اس طرح آگ میں جلنے والوں اور مقتولین کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سلسلہ دار و گیر سے بچ کر نصارہ بنی نجران کا ایک آدمی قیصر روم کے دربار میں جا پہنچا اور اس نے وہاں زوانوس کی شکایت کی اور مدد طلب کی۔ قیصر روم نے کہا، تمہاری سرزمین مجھ سے دور ہے، میں بادشاہ حبشہ کو خط لکھتا ہوں جو عیسائی ہے اور تمہارا ہمسایہ ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ پھر اس نے خط لکھا اور حبشہ کے بادشاہ سے نصارہ نجران کے عیسائیوں کے خون کا انتقام لینے کی خواہش کی۔ وہ نجرانی شخص بادشاہ حبشہ نجاشی کے پاس گیا۔ نجاشی اس سے یہ تمام ماجرا سن کر بہت متاثر ہوا اور سرزمین نجران میں شعلہ دین مسیح کے خاموش ہونے کا اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے زوانوس سے شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے پیش نظر حبشہ کی فوج یمن کی طرف روانہ ہوئی اور ایک گمسان کی جنگ کے نتیجہ میں اس نے زوانوس کو شکست فاش دی اور ان میں سے بہت سے افراد کو قتل کیا۔ جلد ہی نجران کی حکومت نجاشی کے قبضہ میں آ گئی اور نجران حبشہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس خندق کا طول 40 ہاتھ اور عرض 12 ہاتھ تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 7 گڑھے تھے، جن میں سے ہر ایک کی وسعت اتنی ہی ہے جتنی اوپر بیان ہوئی ہے، لیکن ایک روایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب مجوسی تھے جو اپنی کتاب پر عمل کرتے تھے۔ ان کے بادشاہوں میں سے ایک نے اپنی بہن سے مباشرت کی اور خواہش ظاہر کی کہ بہن سے شادی کو جائز قرار دے، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کی۔ بادشاہ نے ایسے بہت سے مومنین کو جنہوں نے یہ بات قبول نہیں کی تھی جلتی ہوئی آگ کی خندق میں ڈلوا دیا۔ یہ فارس کے اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے۔ شام کے اصحاب الاخدود کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہاں مومنین رہتے تھے اور انتیاخوس نے انہیں خندق میں جلوایا تھا۔ بعض مفسرین نے اس واقعہ کو بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے ساتھ مربوط سمجھا ہے، جس کی طرف تورات کی کتاب دانیال میں اشارہ ہوا ہے، اور سالبی نے بھی اخدود فارسی کو انہی پر منطبق کیا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اسباب اخدود میں یہ سب اور ان جیسے دوسرے لوگ شامل ہوں، اگرچہ اس کا مشہور و معروف مصداق سرزمین یمن کا زوانوس ہی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا موضوع آپ نے پسند کیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والا ہر ٹاپک آپ تک پہنچ سکے۔